صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چوتھی ہجری میں قصہ رجیع مشہور ہے، اس کو ہم پچھلے ایک دو دنوں سے چلا رہے ہیں. ایک دن جو حضور علیہ السلام نے جماعت بھیجی تھی 7 یا 10 افراد کی، اور ان کو کافروں نے دھوکے سے قتل کر دیا. ان میں سے 3 لوگ نیچے اترے تھے، ایک عبداللہ بن طارق ہے، اور دوسرے زید بن دسنہ ہے، اور تیسرے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اجمعین. اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ عبداللہ بن طارق نے جانے سے انکار کر دیا اور ان کو بھی کافروں نے شہید کر دیا. تو 2 حضرات ان میں سے بچے جو آپ نے جماعت بھیجی تھی، ان میں سے 2 افراد یہ بچے. ایک کا نام زید ہے اور ایک کا نام خبیب ہے. ان دونوں کو انہوں نے باندھ لیا کافروں اور مکے لے گئے. اور بنو عامر کے لوگ جنہوں نے ان کو دھوکے سے اٹھایا تھا وہ مکے کے لوگ نہیں تھے، وہ مکے سے باہر رہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ رجیع جہاں یہ لوگ آباد تھے. انہوں نے ان دونوں کو جا کے مکے میں بولی لگائی اور بیچ دیا مکے والوں کے ہاتھ کہ یہ 2 لوگ ہم مدینہ والوں میں سے پکڑ کے لائے ہیں، لہذا جو انہیں خریدنا چاہے وہ بولی لگی. تو زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا. اور صفوان بن امیہ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے. امیہ بن خلف مشہور ہے، اس کی اس سے فضائل اعمال میں آپ حضرات نے سنا. وہ بدر میں مارا گیا مکے کے سرداروں میں سے. تو امیہ بن خلف کے بیٹے نے جن کا نام صفوان ہے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. صفوان نے اپنے باپ کے قتل کے بدلے زید بن دسنہ کو خرید لیا اور کہا میں اپنے باپ کے بدلے اس کو قتل کروں گا اور مسلمانوں کو اپنا بدلہ چکا. اور خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر، یہ ایک سردار تھا مکے کا، اور یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا. اس کے بیٹوں نے خبیب کو خرید لیا کہ ہم اپنے باپ کے بدلے میں اس کو ماریں، کیونکہ اس زمانے میں مشہور تھا جان کے بدلے جان لینی. تو صفوان نے اس لیے خریدا کہ میرے باپ کو مسلمانوں نے مارا، اور حارث بن عامر کے بچوں نے خبیب کو اس لیے خریدا کہ ہمارے والد کو حارث کو مسلمانوں نے مارا ہے، تو ہم بدلے میں ان کا ایک ایک بندہ ماریں گے تو ہمارے آپ یعنی باپ کا کہہ لو یا ہمارے والد کا بدلہ ہو جائے گا. سفر کے مہینے میں جو مکے کے لوگ تھے یہ قتل و قتال نہیں کرتے. سفر کے مہینے کو یہ حرمت کا مہینہ سمجھتے تھے. تو صفوان نے تو انتظار نہ کیا، اس نے کہا ہم مکے سے باہر لے جا کے میں اپنے باپ کے بدلے کو لیٹ نہیں کرنا چاہتا، جلدی اس کو اتارنا چاہتا، اس میں تاخیر نہیں ہوگی. اور حضرت زید کو اپنے غلام کے حوالے کیا کہ اس کو مکے سے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کے اس کو قتل کر دو. اور خبیب جن کے ہاتھ آئے تھے انہوں نے خبیب کو گرفتار کر کے باندھ کے ایک جگہ رکھ دیا، چھوڑ دیا. ان کو کہا کہ ہم
یہ حرمت والا مہینہ گزر جائے، سفر کا مہینہ، تو ہم پھر اس کو قتل کریں۔ زید بن الدسنہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی اور حدیث میں بھی کہ صفوان نے اپنے غلام کو بھیجا کہ زید کو لے جاؤ اور مکے سے باہر لے جا کے حرم کی حدود سے نکل جاؤ اور اس کو کہیں مار دو۔ اس نے اعلان کیا کہ بھائی میں زید کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون آئے گا؟ تو 40-50 افراد مکے سے تیار ہوئے اور وہ زید کو باہر لے کے گئے مکے سے۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، تنعیم جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، لوگ احرام باندھنے کے لیے تنعیم جاتے ہیں۔ وہ جو تنعیم کا علاقہ ہے وہ مکے سے باہر ہے، اس لیے حاجیوں کو ایک دفعہ مکے سے باہر نکالتے ہیں اور تنعیم میں احرام بندھوا کے دوبارہ اس کو اندر لے آتے ہیں۔ تو یہ جو تنعیم کا علاقہ ہے، صفوان کے غلام نے حضرت زید کو تنعیم میں لے جا کے ان کو لٹکایا اور سب کو کہا بھائی اپنا اپنا نشانہ لگا۔ اب زید رضی اللہ عنہ لٹکے، زید بن الدسنہ سولی پہ، اور سب نے اپنے نشانے تیار کیے۔ تو ابو سفیان نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، مجھے بات کروا دو۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے، کہا زید اتحب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عندنا مکانا تضرب عنقه وانت فی اہلہ۔ زید کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں کہ تم اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزارو اور تمہاری جگہ ہم محمد کا سر اتاریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ تو حضرت زید ایک دم جوش میں کہا واللہ لا احب ان محمدا الان المكان الذي هو فيه ان تصيبه شوكة تؤذيه۔ مرتے ہوئے دیکھو کیا جذبات ہے۔ کہا تم میرے اس سولی والی جگہ پہ محمد کو لانے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہاں اس وقت حضور موجود ہیں مجھے یہ برداشت نہیں کہ ان کو وہاں کوئی کانٹا چبھے اور تم مجھے اس پہ چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گا۔ تم کہتے ہو میری جگہ محمد کو تم مارو گے، یہ تو کبھی بھی نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ما رأیت اصحاب احد یحب احدا، میں نے اس طرح کی دوستوں کی محبت کسی اور جگہ نہیں دیکھی، مثل ما رأیت اصحاب محمد یحبون محمدا، جیسے میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے زید کو نشانے لگائے اور زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ دوسرے جو تھے قیدی وہ خبیب ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے حارث کے بیٹوں نے روک لیا کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا پھر ہم اس کو مکے میں ماریں گے، تاکہ یہ سب کے لیے عبرت بھی بنے اور اظہار ہو کہ ہمارے باپ کا بدلہ ہم نے لیا ہے۔ تو انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ تو حارث کی ایک بیٹی وہ بعد میں مسلمان ہو گئی، جس کے بھائیوں نے ان کو شہید کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے خبیب کو قید کے دنوں میں دیکھا، اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے گچھوں سے کھجور کھا رہا ہے، انگور کے گچھوں سے انگور کھا رہا ہے، اور اس دن مکے میں نہ کوئی انگور تھا نہ کوئی اور پھل۔ قید کے دنوں میں ان کے لیے انگوروں کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ان کو کہاں سے آتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب ان کے موت کے دن قریب آئے اور سفر کا مہینہ ختم ہو رہا تھا،
تو خبیب نے مجھے بلا کے کہا کہ مجھے اپنی زیر ناف صفائی کرنی ہے، اس کے لیے مجھے ایک استرا چاہیے، اگر وہ گھر میں ہو تو دے دو، کیونکہ میری موت قریب ہے اور میں موت سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو استرا دیا، چھوٹا بیٹا تھا، اس کو استرا دیا کہ جاؤ وہ جو اندر غلام ہم نے باندھا ہوا اس کو دے آؤ۔ وہ بیٹا جب استرا لے کے چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ اگر اس نے اسی استرے سے میرے بیٹے کو مار دیا تو یہ میں نے کیا کر لیا، وہ اپنا بدلہ مرنے سے پہلے لے لے، میرا بچہ مار دے۔ بعد میں یہ ایک دم پریشان ہو گیا، فزعت فزعة من ولدی، میں اپنے بیٹے کے خوف سے نا گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس طرح اس نے اس کے حوالے کرنا ہے، وہ بھلے اسی استری سے میرے بیٹے کا کام تمام کر۔ تو کہتے کچھ دیر میں بھاگی کہ میں دیکھوں میرا بچہ کدھر ہے، تو انہوں نے حضرت خبیب نے میرے بیٹے کو اپنی ران پہ بٹھایا ہوگا، وعرف ذلك فی وجہی، اور میرا چہرہ دیکھتے ہی خبیب پہچان گئے کہ یہ ڈر کے آئی ہے، گھبرا گئی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا اتخشین ان اقتلہ، اللہ کی بندی تم ڈر گئی ہے کہ میں اس کو مار دوں گا؟ لا افعل ذلك ابدا، ہم اس طرح کی وعدہ خلافیاں نہیں کرتے، ہم اس طرح کے دھوکے نہیں دیتے، بالکل نہ ڈرو، میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں۔ تو کہہ رہی انہوں نے میرے بیٹے کو کافی دیر اپنی گود میں بٹھا کے کھلایا، پھر وہ خوشی سے کھیلتا کھیلتا اٹھ کے اپنے کسی کام میں چلا گیا، وہ چلا گیا۔ اور انہوں نے اس طرح سے اپنی صفائی کی اس قید کی حالت میں، اور موت بالکل قریب ہے، اور انہوں نے چاہا کہ میں موت سے پہلے صاف ستھرا ہو کے، آپ سنت کا اہتمام دیکھو کتنا، کس حالت میں بھی سنت کو پورا کیا، کہ روٹی پانی بند ہے اور قید ہوئے ہیں، بندھے ہوئے، زیر ناف بال صاف کرنا سنت ہے، سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں سے، اس میں نمبر 1 ہے الختان، ختنہ کروانا، یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ختنے کرواتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا الاستحداد، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، جس کی میں ابھی آپ کو حضرت خبیب کی کہانی سنا رہا ہوں کہ انہوں نے اس حالت میں بھی سنت کو پورا کیا رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، کتروانا۔ اچھا، ہمارے ہاں ختنہ کروانا تو ضروری سمجھتے ہیں لوگ، اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں لوگ، لیکن مونچھیں کٹوانے کو تو بڑا فیشن سمجھتے ہیں۔ حدیث سناؤ تو مرضی کا دین چاہیے، مرضی کا دین مل رہا ہے تو وہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، مرضی سے آگے پیچھے ہوں گے تو وہ مولوی صاحب صحیح دین بیان نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، مونچھوں کا کتروانا سنت ہے۔ عرب میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں غلام مونچھیں رکھتے تھے، سردار داڑھی رکھتے تھے۔ اب کام الٹا ہو گیا، اب مونچھیں رکھنا سرداری ہے اور داڑھی منڈوانا سرداری۔ پیمانے الٹے ہو گئے، فطرت بگڑ گئی۔ نہیں، جیسے ختنہ کروانا سنت ہے، یہ میں ایک ہی حدیث میں بتا رہا ہوں، ایک ہی حدیث میں 5 چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا۔ ختنہ سنت ہے، زیر ناف بال صاف کرنا سنت ہے، مونچھیں کتروانا سنت ہے، پھر آپ کو میں قلم الاظفار، ناخن کاٹنا سنت ہے، ونتف الآبات، اور اپنی بغلوں کو صاف کرنا یا نوچنا سنت ہے۔ یہ 5 چیزیں سنت، اور یہ سنت بھی عام سنت نہیں، فطرت کے مطابق 5 جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایک حدیث میں 10 سنتیں بیان کی،
اور فرمایا یہ 10 کی 10 چیزیں صرف میری شریعت میں نہیں ہے، تمام انبیاء کی شریعت میں 10 چیزیں موجود ہیں، ان میں سے 5 ہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو کم کیا جائے۔ مونچھوں کو بڑھانا، اتنا بڑھانا کہ پانی پیو پانی میں بھی جا رہی ہے، کھانا کھاؤ کھانا بھی مونچھوں پہ لگ رہا ہے، وہ ویسے ہی دیکھنے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ ہم تو غیروں کے پیچھے نماز باندھ کے کھڑے ہیں، یورپ امام بنایا ہوا، جو وہ کرتے ہیں ہم پیچھے پیچھے کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ انہوں نے کتے پالے، ہماری قوم نے کتے پال لیے، وہ ننگے ہوئے، ہماری قوم بھی ننگی ہو گئی۔ جو کام انہوں نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، باقی ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خبیب نے ان قید کے دنوں میں بھی سنت کو پورا کیا رضی اللہ عنہ، اس حال میں بھی سنت نہیں چھوڑی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سفر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد کہا ہم مکے میں نہیں مارتے، مکے میں مارنا اچھی بات نہیں، خون مکے میں آئے گا، حرم ہے، اللہ کی حدود ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کرتے، باہر لے جا کے مارتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے سے باہر لے گئے اور ان کو بھی ایک کھجور کے تنے کے اوپر لٹکایا۔ جب ان کو لٹکانے لگے تو انہوں نے کہا اگر مجھے اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اس حالت میں نماز ہو رہی، ہمارے ہاں عذر نماز چھوڑنے کے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور یہ فرض نماز نہیں ہے، نفل پڑھنے لگے، اور ہمارے فرضوں کا کیا حال ہے؟ سر میں درد ہے نماز گئی، رات لیٹ سوئے تھے جی نماز گئی، رات سپرے کرتے رہے نماز گئی، کھاد ڈالتے رہے نماز گئی، پانی لایا تھی صبح بابا جی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ وہ کہا پڑھ لے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اطمینان سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ پہلا شخص ہے امت میں جس نے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کی روایت ڈالی ہے اور سنت کو زندہ کیا۔ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمانے لگے لولا اخشى ان تظنوا بي جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم میرے پہ یہ تہمت باندھ دو گے کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز لمبی پڑھتا رہا تو میں نماز کو اور بھی لمبا پڑھتا اور اطمینان سے ذرا اپنی رکعتیں ادا کرتا، لیکن مجھے یہ خوف ہوا کہ تم سمجھو گے میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مارنا ہے تو مارو، میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ کے لٹکا دیا تنے کے اوپر۔ اس کھجور کے تنے پہ لٹکے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے شعر پڑھے۔ شاعروں سے آپ پوچھو نا، وہ کہتے ہیں پرسکون جگہ ہو اور بالکل تنہائی کا کوئی گوشہ ہو، وہاں بیٹھ کے ہمیں شعر آتے ہیں، شعر کی آمد ہوتی ہے، ایسے تھوڑی شعر آتا ہے۔ اور خبیب سولی میں لٹ کے شعر پڑھ رہے، ان کے لیے سب سے پرسکون لمحہ وہ تھا جب وہ اپنے اللہ کے قریب جا رہے تھے اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس لیے اس سکون میں انہوں نے وہ شعر کہے۔ وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتِ دُونَهُ، ابو سفیان نے کہا ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، کفر پہ آ جا، واپس آ جا، اسلام چھوڑ دے۔ تو خبیب نے کہا قَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتِ دُونَهُ، یہ مجھے اختیار دے رہے ہیں کہ کفر قبول کر لوں یا پھر موت کو قبول کر لوں۔ اللہ دے بندے ہو، میں موت دے چکنا اسلام کے میں چھڑ سکتا، اسی کیڑی پھول پہ گئے۔ وقد حملت عینایا من غیر مجزع، اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں۔ وما بی حذار الموت انی لمیت، یہ آنسو اس لیے نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے موت کا کوئی ڈر ہے،
ولكن حذاری جحن نار ملفعی، یہ آنسو اس جہنم کے خوف کے ڈر سے آ رہے ہیں جو ابھی مرنے کے بعد کہیں مجھے وہاں نہ پہنچا دیا جائے. مجھے اس جہنم کا خوف ہے جس سے میں رو رہا ہوں، موت کا ڈر نہیں ہے مجھے. یہ نہ سمجھنا میرے آنسو تمہارے مارنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، مجھے اس جہنم سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد وہاں نہ پہنچ جاؤں. 100% اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں اور جہنم کا پھر بھی خوف ہے اور اس کے ساتھ رونا آ رہا ہے. اور ہماری قربانی کتنی ہے اور جنت کے ٹھیکے کا تو پرچیاں ہم نے جیب میں ڈالی ہوئی، جنت کی رسیدیں کٹوا کے ہم نے جیب میں رکھی ہوئی. ہم کہتے ہیں نمازیں بھی نہ پڑھو، جنت اپنی، روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جنت اپنی ہے. پیمانے ہی بگڑ گئے ہیں سارے. تو پھر فرمانے لگے وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ ذَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْجَعِ فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَىٰ مَا يُرَادُ بِي وَقَدْ وَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ بَانَ مَطْمَعِي. اشعار بڑے زبردست، اب ان کا سب کا ترجمہ تو لمبا ہو جائے. ابو سفیان نے کہا ان کو نا قبلے سے پھیر دو، ان کا منہ قبلے سے ہٹا دو. تو لٹکے کو نا کھجور کا تنا یوں پھیر دیا اور قبلے کی طرف پیٹ کر دی اور چہرہ دوسری طرف کر دیا. تو انہوں نے کہا کملے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ میرا اللہ دوسری طرف نہیں؟ میں جس اللہ پہ اپنی جان دے رہا ہوں وہ چاہے گا کہ جس طرف مرضی میرا منہ کر دو، اپنی رحمت اور برکت میرے پہ اتار دے. پھر حضرت خبیب کو رسولی دے دیا. جب بالکل نیزے کی انیاں تیار کر لی کہ ہمیں اتارنی ہے تو انہوں نے کہا اللہم بلغ عنا نبیہ، یا اللہ اپنے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دے. اور یہ کہہ کے خبیب کو انہوں نے شہید کر دیا. اللہ کی شان دیکھو، حضرت خبیب کی اس دعا پہ آپ علیہ السلام مدینہ میں تھے، مسجد نبی میں بیٹھے، جبریل اترے اور جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام دے رہے ہیں، ان کو کافروں نے شہید کر. تو آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب. خبیب تجھے بھی تیرے نبی کا سلام. اور مرتے ہوئے نے ایک بد دعا کی اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. یا اللہ یہ جتنے یہاں میرے قتل میں شریک ہیں ان کو شمار کر لے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد. عرب میں مشہور تھا کہ جب کوئی بد دعا کرے تو جس کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے اگر اس کو آپ پہلو کے بل لٹا دیں تو بد دعا سلپ ہو جاتی ہے اور اس کو بد دعا نہیں لگتی. یہ عرب میں مشہور تھا. جب انہوں نے یہ دعا کی تو ابو سفیان مکے کے سردار ہیں، یہ اس قتل میں شریک تھے. انہوں نے نا ان کا بیٹا ہے معاویہ بن ابی سفیان جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان کے بیٹے. معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور میں اپنے باپ کے ساتھ خبیب کے قتل میں شریک ہوا تھا. فرماتے ہیں جب خبیب نے یہ دعا کی تو میرے باپ نے فوراً مجھے اٹھا کے پہلو کے بل لٹا دیا کہ کہیں خبیب کی بد دعا میرے بچے کو نہ لگ جائے. اور خبیب رضی اللہ عنہ نے جانی. اسی میرے عزیزوں جو حالت بھی ہو سنت کا اہتمام کرنا ہے، سنت نہ چھوٹے زندگی کسی حال میں. 2 چیزیں انسان کو اپنے ہر وقت قابو میں رکھنی، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک سنت طریقہ. سنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ سنت زور زیادہ نہیں لگواتی، سنت چھوٹا ہوتا ہے، کام چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سنت کا ثواب اور اجر بہت ڈھیر سارا ہوتا ہے.
اور حضور علیہ السلام ہمیں سنت پہ چھوڑ کے گئے، فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، میری امت میں جو بھی میری سنت سے ہٹ جائے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اس لیے یورپ کی سنتیں کاپی نہیں کرنی، اپنے نبی کی سنتوں کو کاپی کرنی۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ کو اسی سنت عمل پہ اللہ نے ولایت دی تھی، جس ولایت کا نتیجہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ بندے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی اللہ ان کے رزق کا انتظام فرماتا تھا۔ وہ جس خاتون نے ان کو اس طرح بھیجا تھا وہ کہتی ہے ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، لقد رأیتہ یأکل من قطعۃ العنب، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ انگور کھا رہا ہے، وما بمکہ یومئذ ثمرہ، اور ان دنوں میں مکے میں کوئی فروٹ اور کوئی پھل موجود نہیں تھا، وَإِنَّهُ لَمُوَثَّقٌ بِالْحَدِيدِ، اور وہ لوہے میں بندھے ہوئے تھے جب ان کو اللہ ہر کھانے کے وقت میں انگور پہنچاتا تھا۔ پھر وہ خود فرماتی ہیں ما کان الا رزق رزقہ اللہ، یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ خبیب کو اس قید کی زندگی میں بھی دے رہے۔ اللہ اپنے اولیاء کا اکرام کرتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے اللہ اس کو کیسے اس کا اکرام نہیں کرے۔ قرآن میں حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب زکریا ان کے پاس آتے تھے، دن کو کام پہ جاتے تھے تو دروازہ کواڑ بند کر کے چلے جاتے تھے مریم کو اندر چھوڑ کے، جب واپس آتے تھے تو مریم کے آگے فروٹ پڑا ہوتا تھا اور ان میں سے کھا رہی، کئی دفعہ دیکھا۔ تو قرآن کہتا ہے، کیسے ہے وہ آیت میں نے جو بھی پڑھی ہے مریم کی، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہ مریم کے پاس دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ زکریا جب ان کے پاس کمرے میں آتے تھے تو ان کے پاس رزق پڑا ہوا ملتا تھا، تو زکریا پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ رزق کدھر سے آیا ہے؟ دروازہ تو بند تھا، میں باہر سے دروازے کے کواڑ کو تالا لگا کے گیا تھا، یہ رزق کدھر سے پہنچ گیا؟ تو مریم فرماتی تھی انا لکی ھذا، مریم کہتی تھی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم کہتی تھی زکریا تم بند کر کے جاتے ہو، یہ رزق مجھے اللہ پہنچاتا ہے اور اللہ جس کو چاہے جب چاہے رزق دے دے۔ اللہ کے لیے تھوڑا بہت کرنا، انسان کر کے دیکھے، اللہ بدلے میں ضائع نہیں کرتے، بہت کچھ دیتے۔ اور ان کا یہ رزق ملنا یہ ان کی کرامات کے بعد میں سے، اور کرامات کے بعد میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، اس لیے میرے عزیزوں سنت کا زندگی بھر اہتمام رکھنا ہے۔ یہ بھی ایک سنت آ رہی ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، دو نبیوں کی سنت ہے، ابراہیم کی جو ہمارے دادا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے نبی۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں یہ جانوروں کا ذبح کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ قالوا ما لنا فيها، انہوں نے کہا رسول اللہ جانوروں کو ذبح کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بكل شعرة حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تو جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکی جائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں سنت کا زندگی بھر اہتمام رکھنا ہے، یہ قربانی کرنا بھی ایک سنت ہے، اس کو بھی کوشش کر کے اہتمام سے پورا کرنا ہے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.